جہاں تک اس کے جو فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤں، ظاہر باطن کے اعتبار سے غنا مل جائے، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھے، اچھا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ سورۃ کوثر پڑھے۔ اچھا ہاں، اور جب سلام پھیرے تو یہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث کی دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے 11 مرتبہ پڑھے، اچھا پڑھ کے جو ہے اللہ سے خیر مانگ لے، تو اس کی پابندی کر لے، یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ زبردست اس کا نفع ہے کہ آپ یہ خوشحالی کے جو ہے دسترخوان بچ جائیں گے، اللہ ایسا خیر کثیر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے، دوائیں بھی استعمال کر رہا ہے، ہر طرح کے ٹوٹکے کر لیے جاتا نہیں ہے، تو سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے خود پڑھ کے دم کر لے، یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر یہ 3 مرتبہ پھونک دے، تو انشاءاللہ 2-3 دفعہ کرنے پر جو ہے کیسا بھی سر کا درد ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا، سبحان اللہ سورہ کوثر۔ اور تیسرا، اگر پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے یا السر کی تکلیف عام طور پہ ہو جاتی، اس کی جلن ہے، تو 7 مرتبہ یہی سورت جو سورہ کوثر پڑھ کے ایک چٹکی نمک یوں لی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ چاٹ دی، اچھا یا کسی دوسرے نے پڑھ کے دم کیا اور اس کو چٹا دی، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو جناب وہ 1-2 دفعہ چٹانے میں ہی انشاءاللہ جو ہے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح چٹا دی ہے، اب دوسری چٹکی شام کو چٹائیں، تو انشاءاللہ جو 2-3 دن میں ہی جو ہے کسی قسم کی پیٹ کی تکلیف جو وہ رفع ہو جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر دشمن ہے اور وہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہر طرح تکلیف پہنچاتا ہے، تو روزانہ 41 مرتبہ یہ جو ہے سورہ کوثر پڑھی جائے، خاص طور پہ وہ دشمن کہ جو صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا ایک جو ہے وہ جتھا ہے دشمنوں کا، وہ مل کے آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے جتھے کو توڑنے کے لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور یہ ان کا جو ہے وہ شرازہ بکھر جائے، تو 41 مرتبہ آپ نے اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ تاکہ ان کا آپس کا زور ہے وہ تشدد کا شکار ہو جائے۔ اچھا تو یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ 21 دن کریں گے، 21 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سازشی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی تتر بتر کر دیں گے۔ سبحان اللہ یہ اس کا نفع ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھے، روز 313 مرتبہ پڑھے، تو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا کسی بھی قسم کے دشمن ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس میں آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی نسلوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ 313 دفعہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنے کا اہتمام، سبحان اللہ اور اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی بیماری اور تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ یہ ماشاء سے اللہ فوائد ہے۔ اور باقی جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اللہ اس کو جو ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں وہ مغلوب اور زیر ہوں گے، اچھا جو دشمن ہے جس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ جو ہے دشمنوں سے محفوظ رہ کر بلکہ دشمن ہی جو نقصان اٹھا کے وہاں سے دوڑیں گے، اچھا یہ اس کا مطلب۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے، بشرطیہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہے گا، یعنی فصلی لربک ونحر، یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر اگر قائم رہے گا، اور لربک کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے، اس کا مطلب ریا کے لیے نہ ہو، رضا کے لیے ہو، رضا کے لیے اس کی یہ عبادت و قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی، یہ دنیا کی ریا کے لیے نہ ہو، بس یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی خیر اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ یہ اس کے خوابوں میں تعبیر۔ سبحان اللہ چھوٹی سی صورت، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اور اتنے کثیر اس کے فائدے ہیں، بالکل تو ماشاءاللہ ناظرین یہ صورتوں کا جو تذکرہ ہے یہ ہمیشہ ہمیں ایک نیا انسائٹ دیتا ہے قرآن کی، اور ایک نیا شوق اور ولولہ پیدا کرتا ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ کی سب سے چھوٹی صورت، اس کے بھی کس قدر منافع ہیں۔ تو عقل مند انسان تو وہی ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں جلد از جلد ان کو شامل کرے اور ان کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔